أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آواز سنتے ہی باطل کے سینے پہ گرج تو طاری ہوتی ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج ہم بھی اسی گرج کے منتظر ہیں اور ان سے گزارش بھی کریں گے کہ ہماری اس کانفرنس کا ایک عنوان انہوں نے پہلے ہی دیکھ رکھا ہے کہ ہم نے اس کانفرنس کا انعقاد ضابط اہل حدیث کے عنوان سے قائم کیا ہے، اور میرے مسلک کی ترجمانی میرے یہ ممدوح میرے بزرگ کافی اچھے انداز میں کرنا جانتے ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ اپنے اسی انداز میں ہمارے مسلک کی اصل روح اور اصل منہج اور عقیدے کو ہی بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عمر میں، ان کے علم میں، ان کے حلم میں اضافہ فرمائے۔ تو آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں حضرت مولانا طارق محمود یزدانی حفظہ اللہ تعالی۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بل اکثرهم لا یعلمون الحق فهم معرضون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر قسم کی تعریف و ثنا ہر طرح کا شکر، تمجید اور بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو سمیع بصیر بھی ہے، علیم بذات الصدور بھی ہے، اور علی کل شیء قدیر بھی ہے۔ نہ کوئی اس کا مشابہ ہے، نہ ہمسر نہ نظیر، نہ کوئی اس کا مقابل ہے، نہ مماثل نہ بدل۔ اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام رحمت کائنات کے لیے جن کی تشریف آوری سے ہر قسم کے کفریہ، شرکیہ اور جہالت کی رسمیں ناپید ہوئیں۔ اس رسول برحق پر بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے، سورج کی کرنوں سے، چاند کی شعاؤں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد انتہائی قابل صد احترام علماء کرام اور سامعین محترم، میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور پھر اللہ کے شکر کے ساتھ ساتھ احباب جماعت کا، منتظمین پروگرام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں
जिन्होंने आज की ये खूबसूरत बज़म सजाकर आप दोस्तों अहबाब को यहां जमा फरमाकर मेरी और आपकी मुलाकात का बंदोबस्त किया है। आप जिस जज्बे और बलबले से अल्लाह के घर में तशरीफ फरमा है, बड़े अदब व एहतराम से गुजारिश करूंगा, खुलूस दिल से अल्लाह से मेरे लिए ये दुआ फरमा दे, रब्बे कायनात मुझे हक और सच कहने की तौफीक अता फरमा दे, और फिर मेरे समेत अपने लिए भी दुआ फरमा ले। रब्बे कायनात हमें सुन सुना के उस पर अमल की भी तौफीक अता फरमा दे। आपने सुना, मुझे मसलके अहले हदीस के हवाले से चंद मारूसात आपके गोश गुजार करने का हुक्म फरमाया गया है। मैं इंशाअल्लाह दलाइल व बराहीन की दुनिया में आप अहबाब को मसलके अहले हदीस का तारुफ करवाऊंगा, ताकि इस सच्चे और सुच्चे मसलक की दावत को आप पल्ले बांधकर अपने कस्बात और देहात में, अपने शहरों में, अपनी मसाजिद व मदारिस में इस सच्ची और सुच्ची दावत को पहुंचाएं। आज इस गए गुजरे दौर में हर शख्स इस बात का दावेदार है कि हक उसी के पास है, उसी का मसलक सच्चा है, उसी का मसलक सदाकत पे मबनी है। बात दावे से नहीं बनती, बात दलाइल व बराहीन से बनती है। दावा करने वाले तो हजारों हैं, दलाइल देखे जाएंगे, बराहीन देखे जाएंगे, शवाहिद देखे जाएंगे। और फिर हर शख्स अपनी सच्चाई और सदाकत की दलील कोई इमाम से लेके आया, कोई मुफ्ती से लेके आया, कोई खतीब और अदीब से लेके आया। अहले हदीस मसलक को ये एजाज हासिल है कि मसलक अहले हदीस की दलील या अल्लाह का कुरान है या जनाब मोहम्मद का सच्चा फरमान है। आइए मैं रहमत कायनात की एक हदीस को बुनियाद बनाने लगा हूं। कायनात के इमाम की ये हदीस
امام مسلم نے صحیح مسلم میں بیان کی ہے، امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ میں بیان کی ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال طائفۃ من امتی علی الحق منصورین لا یضرهم من خلفهم حتی یاتی امر اللہ عز وجل۔ کائنات کے امام نے فرمایا میری امت میں سے ایک گروہ، کتنے گروہ؟ سارے بولو کتنے گروہ؟ وہ بھی بولے جو کہتے ہیں سارے ہی حق پہ ہیں، جن کا عقیدہ و نظریہ یہ ہے کہ سارے ہی حق پر ہیں۔ کائنات کے امام نے ان کی سوچ کو دفن کر دیا۔ کائنات کے امام نے فرمایا میری امت میں سے ایک گروہ، کتنے؟ ایک گروہ ہمیشہ ہمیشہ حق پہ قائم رہے گا۔ کس پہ قائم رہے گا؟ اور اللہ کی مدد اس کے سامنے حال رہے گی، مخالفت کرنے والوں کی مخالفت ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی۔ غور و فکر کیجئے، کائنات کے امام نے کہا لا یزالو، یہ لا یزالو کے الفاظ ہمیشگی پر دلالت کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کائنات کا امام کیا کہنا چاہتا ہے؟ ہمیشگی سے مراد کیا ہے؟ کائنات کے امام نے کہا میں محمد سے لے کے قیامت تک، میں محمد سے لے کے قیامت تک ایک گروہ ہمیشہ ہمیشہ حق پہ قائم رہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، نبی کائنات نے فرمایا میں محمد سے لے کر قیامت کی دیواروں تک ایک گروہ حق پر قائم رہے گا۔ اب سوچئے اور سوچ کے مجھے جواب دیجئے، کیا رسول اللہ کے دور میں حنفی تھے؟ کیوں ڈر کے بولتے ہو؟ کیا رسول اللہ کے دور میں مالکی تھے؟ کیا شافعی تھے؟ کیا حنبلی تھے؟ شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے حجت اللہ میں، اعلم ان الناس کانوا قبل المئة الرابعة غیر مجمعین علی التقلید الخالص لمذہب واحد بعینہ۔ چوتھی صدی ہجری تک ان کا نام و نشان موجود، اور اونچی کہو ان کا نام و نشان موجود نہیں تھا۔ چوتھی صدی ہجری کے بعد یہ مرض وجود میں آئے۔ کائنات کا امام کیا کہہ رہا ہے؟ لا یزال طائفۃ من امتی علی الحق، میری امت کا ایک گروہ میں محمد سے لے کے قیامت کی دیواروں تک حق پہ قائم رہے گا۔ حق پہ قائم، یہ کتنے سو سال بعد آئے؟ 400 سال بعد جو آئے وہ اس حدیث کے مصداق بن سکتے نہیں۔
किस पे कायम रहेंगे? ऊंची कहो, किस पे? मैं तुम्हें एक सबक दे के जाना चाहता हूं। किस पे कायम रहेंगे? अब बताओ हक क्या है? किसी में जुर्त हो, कोई माई का लाला है और कहे हक फिका हनफी का नाम है, मालिकी और शाफी का नाम है, अहमद इब्ने हंबल की फिका का नाम है, इमाम जाफर सादक की फिका का नाम हक है। लाए, कोई दलील लाए, कोई शवाहिद लाए, कोई बराहीन लाए। आओ अहले हदीस के पास आओ, अहले हदीस की मसाजिद में आओ, अहले हदीस के मदारिस में आओ, अहले हदीस के प्रोग्राम में आओ, अहले हदीस की कॉन्फ्रेंस में आओ। तुम्हें बताए हक क्या है? कायनात के रब की कसम है, हक मोमिनों मुसलमानों के नजदीक, अल्लाह और रसूल के नजदीक हक अगर कहा जाएगा या रब के कुरान को कहा जाएगा या मोहम्मद के फरमान को कहा जाएगा। क्या है हक? इतना सच्चा मसलक रख के भी डरते हो, सोए हुए हो। तुम्हारी गफलतों ने आज मसलक को इतना पीछे फेंक दिया है। तुम्हारा नामो निशान मिटाने के प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं और तुम गफलत की नींद सोए हुए हो। हक को हक कहते हुए भी डरते हो। अब वो गली कूचे बाजार में सिद्दीक को, फारूक को, उस्मान को, मुआविया को, आयशा और हफ्सा को, अबू सुफियान को बरमला गाली देते हुए भी नहीं डरते। मोमिन, तेरी गैरत का जनाजा निकल गया है, तू हक कहते हुए भी डरता है। सुन ले, हमें कट जाना तो गवारा है, मिट जाना तो गवारा है, मर जाना तो गवारा है, अपनी जिंदगी में मसलक पे आ जाने देना गवारा। हमें गवारा नहीं है, तुम्हें गवारा होगा, हमें गवारा नहीं है। हक क्या है? कोई आए दलील मांगे, बराहीन मांगे, शवाहिद मांगे हमसे कि जी दलील दो, हक कुरान है, हदीस है, कहां लिखा है? हम दलील देंगे, दलील देंगे। कहां से? मुफ्ती के फतवे से नहीं, मौलवी की बात से नहीं, इमाम के कौल से नहीं, मुफ्ती के फतवे से नहीं, खतीब की खिताबत से नहीं। हमारे दरवाजे पे आके देख, दलील देंगे, अल्लाह के कुरान से देंगे, मोहम्मद के फरमान से देंगे। कुरान खोलो, कुरान करीम को पढ़ो, कुरान करीम की बरगर्दानी करो, कुरान करीम का मुताला करो। आसमान वाला कह रहा है कुरान करीम, वाइज़ा क़ीला लहुम आमिनू बिमा अनज़लल्लाह क़ालू नुमिनु बिमा उनज़िला अलैना वयकफ़ुरून वराहू वहुवल हक़्क़ु मुसद्दिक़न लिमा माहुम वहुवल हक़। आसमान वाले ने कहा, इनसे कहा जाता है जो आसमान से अल्लाह ने उतारा है उस पर ईमान लाओ। कहते हैं ईमान लाए हम उस पर जो अल्लाह ने हम पे नाजिल किया है। वयकफुरून बिमा वराहू, और उसका इनकार करते हैं जो इनके बाद आया है। तो रात इंजील ज़बूर के बाद क्या आया है? बोलो क्या आया है? अल्लाह ने कुरान नहीं कहा। आसमान वाले की हिकमत पे कुर्बान जाऊं, अर्श वाले ने कुरान नहीं कहा। वयकफुरून वराहू, उसका इनकार करते हैं जो इनके बाद आया है। वो क्या आया है इसके बाद? वहुवल हक़्क़ु, क्या आया है?
اور اونچی کہو کیا آیا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ کس کو کہہ رہا ہے حق؟ قرآن کو۔ کس کو؟ آسمان والا کس کو حق کہہ رہا ہے؟ کیا پتا چلا حق کیا ہے؟ نبی کی بات یاد رکھنی ہے کہ نبی نے کہا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا۔ رب نے کہا وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ۔ ان کے بعد کیا آیا ہے؟ حق۔ کس کو حق کہا ہے؟ قرآن کو۔ دوسرا مقام وَآمِنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ۔ آسمان والے رب کی طرف سے محمد پہ کیا آیا ہے؟ قرآن نہیں کہا رب نے، یہاں حق کہا ہے۔ حق وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ۔ اللہ نے آسمان سے جناب محمد کے قلب اطہر پہ کیا نازل کیا ہے؟ حق۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے جی قرآن حق ہے، حدیث تو حق نہیں ہے نا، تو تم تو قرآن حدیث کی بات کر۔ آؤ سنن نبی داؤد کھولو، سنن دارمی کھولو، مسند احمد کھولو، امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی لکھو۔ میں اختصار کے ساتھ، حضرت شاہ صاحب تشریف لے آئے، میں اختصار کے ساتھ آپ احباب کو مسلک کی ایک دو باتیں سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عبداللہ بن عمر بن العاص کہتے ہیں نبی یہ کائنات جب بھی ساتھیوں میں بیٹھتے انہیں واعظ و نصیحت کرتے، میں امام کائنات کی مجلس میں بیٹھتا، رسول ہاشمی جو فرماتے جو بولتے میں اس کو تحریر کرتا جاتا، لکھتا جاتا، نوٹ کرتا جاتا۔ اور میں لکھ رہا تھا، چند قریشیوں نے مجھے آ کے روکا، عبداللہ کیا کرتے ہو؟ کائنات کا امام کبھی خوشی کے عالم میں ہوتا ہے، کبھی ناراضگی کے عالم میں ہوتا ہے، جو خوشی کے عالم میں فرماتا ہے وہ بھی لکھ لیتے ہو، جو ناراضگی کے عالم میں کہتا ہے وہ بھی لکھ لیتے ہو، ہر بات نہ لکھا کرو۔ قریشیوں کے روکنے سے عبداللہ بن عمر بن العاص لکھنے سے رک گئے۔ آج رسول اللہ کی مجلس میں آئے، آج پیغمبر کائنات کی مجلس میں بیٹھے، کائنات کے امام کی نگاہ عبداللہ پہ پڑی، کائنات کے امام نے دیکھا عبداللہ لکھ نہیں رہا، رسول ہاشمی نے فوراً پوچھا عبداللہ کیا بات ہے، لکھ کیوں نہیں رہے اور میری باتیں نوٹ کیوں نہیں کر رہے؟ عبداللہ نے کہا ان قریشیوں نے اعتراض کیا ہے، انہوں نے کہا نبی کبھی غصے میں ہوتا ہے، کبھی خوشی میں ہوتا ہے، پیار میں ہوتا ہے، تو ہر بات لکھ لیتا ہے، ہر بات نہ لکھا کرو، اس لیے میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت شاہ صاحب تشریف لے آئے۔ ہاں جی، کیا فرمایا رسول ہاشمی نے؟ فرمایا فَقَالَ اُكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ۔ اے عبداللہ قلم پینسل پکڑ اور لکھنا شروع کر، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے۔ اگلے الفاظ کیا تھے؟ فرمایا ما یخرج منہ الا حق، اور محمد کی زبان سے سوائے حق کے کچھ نکلتا ہی نہیں۔ نبی کا فرمان کیا ہے؟ اور بولو کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ نبی نے کیا کہا؟ لا یزال طائفۃ من امتی علی الحق، امت کا ایک گروہ ہمیشہ ہمیشہ
حق پہ رہے گا۔ حق کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ آؤ اب دلائل کی دنیا میں آؤ اور تلاش کرو، ڈھونڈو، دیکھو یہ حق کس کے پاس ہے، یہ حق کس کے پاس ہے۔ علامہ خطیب بغدادی نے اپنی کتاب شرح اصحاب الحدیث میں لکھا ہے، امام محمد بن عباس مصری کے حوالے سے رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں میں نے ایک دفعہ خلیفہ ہارون رشید کو کہتے ہوئے سنا، خلیفہ ہارون رشید کو کہتے ہوئے سنا، کیا؟ وہ کہہ رہا تھا طلبت اربعۃ فوجدتها فی اربعۃ۔ خلیفہ ہارون رشید کہتا ہے میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے سوچا کہ نکلوں اور 4 چیزوں کو تلاش کروں اور دیکھوں کہ یہ 4 چیزیں کن کن گروہوں کے پاس ہیں، کن کن گروہوں کے پاس ہیں۔ کون کون سی 4 چیزیں؟ کہتا ہے طلبت الکفر، میں سب سے پہلے کفر کی تلاش میں نکلا کہ میں دیکھوں کہ کفر کس کے پاس ہے۔ فوجدتہ فی الجہمیۃ، میں کفر کی تلاش میں نکلا، میں نے کفر جہمیہ گروہ کے اندر پایا، ان کے پاس کفر کو پایا۔ وطلبت الکلام والشغب، پھر میں نکلا علم کلام دیکھو کس کے پاس ہے، جھگڑے بکھیڑے کس کے پاس ہے، اگرچہ مگرچہ کس کے پاس ہے، چونکہ چنانچہ کس کے پاس ہے۔ کہتا ہے میں نکلا، میں دیکھوں طلبت الکلام والشغب، کہتا ہے میں جب یہ سوچ کے نکلا طلب تو، اس سوچ سے نکلا، اس طلب سے نکلا، فوجدتہ فی المعتزلۃ، میں نے اس کو معتزلہ میں پایا۔ طلبت الکذب، پھر میرے دل میں خیال آیا دیکھوں جھوٹ کس کے پاس ہے، جھوٹ کی تلاش میں نکلا، جھوٹ کی تلاش کے لیے نکلا، فوجدتہ عند الرافضہ، جھوٹ میں نے رافضیوں کے پاس پایا۔ جھوٹ کس کے پاس؟ رافضیوں کے پاس پایا۔ پھر کہتے ہیں طلبت الحق، میں حق کی تلاش کے لیے نکلا کہ دیکھوں میں حق کس کے پاس ہے۔ اب حق کی تلاش کے لیے خلیفہ ہارون رشید نکلے، ذرا لکھو سینے کی تختیوں پہ، ہے کسی کو جرت میرے مسلک کی صداقت کو کھرچنے کی، میرے مسلک کی حقانیت کو مٹانے کی؟ طلبت الحق، میں حق کی تلاش کے لیے نکلا، دیکھوں حق کس کے پاس ہے۔ یاد ہے حق کیا ہے؟ کیا ہے حق؟ قرآن اور کہتے ہیں میں نکلا کہ دیکھوں حق کس کے پاس ہے۔ فوجدتہ مع اہل الحدیث، اللہ کی قسم میں نے حق پایا تو ان اہل حدیث کے پاس پایا ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ آج کل کی بات نہیں ہے، آج سے 1300 سال قبل کی بات ہے۔ کتنے سو سال؟ 1300 سال پہلے کی بات ہے۔ ہمیں تانے دیتے ہیں جی یہ ابھی کل آئے ہیں، ان کا وجود نیا ہے۔ یہ الفاظ، یہ کلمات آج نہیں لکھے گئے۔ فوجدتہ مع اہل الحدیث، یہ الفاظ آج سے 1300 سال پہلے لکھے گئے ہیں کہ دنیا کو پتہ چل جائے، دنیا کو علم ہو جائے
کہ 1400 سال پہلے بھی اہل حدیث موجود تھے، اور یہ قرآن و سنت اہل حدیث کے پاس تھا۔ آج 1300 سال کے بعد بھی قرآن و سنت اہل حدیث کے پاس ہے، اہل حدیث کے پاس ہے۔ ہمیں تانے دیتے ہو، ہمیں کہتے ہو یہ کل آئے ہیں، یہ نئے ہیں، شرم نہیں آتی؟ اور مجھے حیرانگی ہوتی ہے، ہم اپنا نام تمہیں بتاتے ہیں 1300 سال پہلے لکھا ہوا۔ امام ذہبی نے اعلام النبلاء میں لکھا ہے، اعلام النبلاء میں ہے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں، امام بخاری کے بارے میں امام ذہبی نے اعلام النبلاء میں لکھا۔ کتنے سو سال پہلے؟ 1200 سال پہلے، 1200 سال پہلے، 1300 سال پہلے لکھا۔ کیا لکھا؟ امام بخاری فرماتے ہیں کتب تو فی الف، کتب تو عن الف و ثمانین نفسن، کہتے ہیں میں نے یہ جو حدیثیں لکھی ہے نا، میں نے 1080 استادوں سے یہ حدیثیں لکھی، یہ حدیثیں میں نے 1080 استادوں سے پڑھی ہے، لکھی ہیں۔ پتہ اگلی بات کیا کہتے ہیں؟ لیس منہم، ان میں ایک استاد بھی میرا، ایک استاد، کتنے استاد ہیں؟ 1080 استادوں میں سے کہتے ہیں ایک استاد بھی ایسا نہیں، الا اہل الحدیث، 1080 کے 80 اہل حدیث تھے، 1080۔ تو کہتا ہے کل آئے، ابھی انہوں نے کل عمروال میں مسجد بنائی ہے، تو ہماری تاریخ کو مسخ کرنا چاہتا ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں میرے استادوں میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اہل حدیث، لیس منہم الا اہل الحدیث۔ اور یہیں پہ بس نہیں، کہتے ہیں میں نے 1080 سے حدیثیں پڑھ کے پھر میں نے 60,000 لوگوں کو حدیثیں پڑھائی ہیں۔ کتنے لوگوں کو؟ 60,000 لوگوں کو حدیثیں پڑھائی ہیں۔ فرماتے ہیں وہ 60,000 کے 60,000 اہل حدیث تھے۔ کون تھے؟ یہ آج کی بات ہے، آج کی بات کر رہا ہوں، ذرا کان لگا کے دیکھ، کان لگا کے سن۔ کائنات کے رب کی قسم ہے، حق کس کے پاس ہے؟ خلیفہ ہارون رشید نے کہا میں حق کی تلاش کے لیے نکلا، میں نے حق کس کے پاس پایا؟ اسی لیے تو 1080 اس کے استاد امام بخاری کے اہل حدیث، 60,000 اس کے شاگرد اہل حدیث۔ اسی لیے آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں، فخر سے کہتے ہیں، اور کئی لوگوں کو شرم محسوس ہوتی ہے اہل حدیث کہلاتے ہوئے۔ کائنات کے رب کی قسم ہے، اگر امام بخاری کو اہل حدیث کہلاتے ہوئے شرم محسوس نہیں ہوئی، ہمیں بھی اہل حدیث کہلاتے ہوئے شرم محسوس نہیں۔ مسلطوں کے مارے ہوئے، مسلط کوش اور مسلط پوش، کہتے ہیں جی مسلط کا تقاضا ہے اہل حدیث نہ لکھا جائے، نہ پڑھا جائے، نہ بولا جائے۔ کیوں؟ ہم نے دیکھا اللہ کی قسم اسلام کے بارے میں جتنی خدمات اہل حدیث کی ہیں کسی اور کی ہو سکتی؟ جاؤ کسی کو کہو کوئی حدیث کی کتاب لا کے تو دکھائے جو اہل حدیث کے علاوہ کسی نے لکھی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ خود فرما رہے ہیں لیس منہم الا اہل الحدیث۔ وقت نہیں ہے، حضرت شاہ صاحب تشریف لے آئے ہیں،
امام مسلم اہل الحدیث ہیں، امام ترمذی اہل الحدیث ہیں، امام نسائی اہل الحدیث ہیں، امام ابن ماجہ اہل الحدیث ہیں۔ جاؤ، اللہ کی قسم، پہلی صدی سے لے کر آخری صدی تک، 15ویں صدی تک پوری تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، 15 صدیوں میں ایک صدی بھی ایسی نہیں ہے جس میں اہل حدیث موجود نہ ہو، اہل حدیث کا کردار اور کریکٹر نہ ہو۔ لاؤ تو صحیح، کوئی خدمات دکھاؤ تو صحیح۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جتنا پیار اہل الحدیث نے کیا ہے کوئی اور کر سکتا؟ حق کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ قرآن حدیث۔ اس قرآن حدیث کا پیغام لے کے میدان عمل میں نکلو گے؟ گھر گھر قرآن و حدیث کا پیغام پہنچاؤ گے؟ کمزوری ہمارے اندر، قصور ہمارا، خطا ہماری، ہم نے اس سچے اور سچے مسلک کا پیغام لوگوں تک پہنچایا ہی نہیں۔ میرا ایمان ہے مسلک کا سچا اور سچا پیغام لوگوں تک پہنچانا تمہارا کام ہے، ان کو ہدایت دے کے تمہارا ساتھی بنا دینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ اس عمر وال میں کوئی اہل حدیث ہمیں تلاش کیے ہوئے بھی نہیں ملتا تھا۔ لوگوں کی مسجدیں مستعار لے کر، ادار لے کر ہم تبلیغی پروگرام کیا کرتے ہیں، اور آج اللہ نے اتنا بڑا مرکز کیوں دے دیا؟ اس کتاب و سنت اور سچے اور سچے مسلک کی وجہ سے۔ اہل حدیثو، تمہارا مسلک قرآن و سنت ہے۔ میں اسی لیے گلی گلی کہتا ہوں، کوچے کوچے کہتا ہوں، نگر نگر کہتا ہوں، بستی بستی کہتا ہوں، اور لوگوں، مسلک اہل حدیث گالی گلوچ کا نام نہیں ہے، مسلک اہل حدیث تبرہ بازی کا نام نہیں ہے، مسلک اہل حدیث کیچڑ اچھالنے کا نام نہیں ہے، مسلک اہل حدیث کسی کو رگیدنے کا نام نہیں ہے، مسلک اہل حدیث بازاری زبان استعمال کرنے کا نام نہیں ہے۔ مسلک اہل حدیث نام ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول کی آواز کا۔ مسلک اہل حدیث نام ہے ترکت فیکم امرین کی صدائے دل نواز کا۔ مسلک اہل حدیث نام ہے فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ کے نشان کا۔ مسلک اہل حدیث نام ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان کے فرمان کا۔ مسلک اہل حدیث نام ہے من یبتغی غیر الاسلام دینا کے اعلان کا۔ مسلک اہل حدیث نام ہے الیوم اکملت لکم دینکم کے اعلان کا۔ مسلک اہل حدیث نام ہے ان الدین عند اللہ الاسلام کا۔ مسلک اہل حدیث نام ہے سنت کے عروج کا، حدیث کے تموج کا، شرک کے کلا کما کرنے کا، بدعات کے مٹانے کا۔ مسلک اہل حدیث نام ہے روایت کا، درایت کا، ثقافت کا، فقاہت کا، بدیعت کا، بداعت کا، ندرت کا، ہدایت کا، ذہانت کا، فطانت کا، امانت کا، دیانت کا، صداقت کا، عدالت کا، شرافت کا، سخاوت کا، محبت کا، الفت کا، جرت کا، شہادت کا۔ دنیا کو بتاؤ مسلک اہل حدیث نام ہے کامل قرآن کا، فرمان آقا ایسی شان کا۔ تمہیں معلوم ہی نہیں تمہیں عرش والے نے کتنا سچا اور سچا مسلک دیا ہے۔ سن لو، انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا، ضرور آئے گا جب پاکستان کی فضاؤں میں پرچم لہرائے گا، یا رب کے قرآن کا لہرائے گا یا محمد کے فرمان کا لہرائے گا۔ اور اس دن کو قریب تر کرنے کے لیے تیار ہو۔ آہستہ بولو، آہستہ، پتہ نہ لگے کسے۔ اس دن کو قریب تر کرنے کے لیے تیار ہو۔ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ تیار ہو۔
اس دعوت کو گھر گھر پہنچانے کے لیے تیار ہو؟ انشاءاللہ پہنچا کے رہیں گے، یہ پیغام گھر گھر پہنچائیں گے۔ قرآن و حدیث سے دستور اپنا، اسی کو ہم اپنائیں گے، زندہ رہے اسی پہ رہیں گے، اسی پہ مر مٹ جائیں گے۔ اس پیغام کو ہر کوچہ و بستی میں پہنچائیں گے۔ چھوڑو سب طاغوتوں کو، یہ قوم کو ہم سمجھائیں گے اپنے رب کا، اپنے رب کی خوشنودی میں سب کچھ سہتے جائیں گے۔ شوق شہادت کا جذبہ دل میں لے کر آگے بڑھتے جائیں گے۔ انشاءاللہ اس مقصد سے ہرگز منہ نہ موڑیں گے، دین حق کو سب دینوں پہ غالب کر کے چھوڑیں گے۔ کرنے کے لیے تیار ہو؟ میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہو؟ اٹھو اس سچی اور سچی دعوت کو لے کر۔ یارو کیا ہو گیا ہے، لوگ فیضان سنت ہاتھ میں لیے ہوئے نہیں شرماتے، فضائل اعمال اٹھاتے ہوئے نہیں گھبراتے۔ تو کتاب و سنت کو ہاتھ میں لے کر میدان عمل میں آتے ہوئے کیوں گھبراتا ہے؟ انشاءاللہ قرآن و سنت کا پیغام ہم گھر گھر پہنچائیں گے، مسلک کا غلغلہ مچائیں گے، کتاب و سنت کو دنیا میں پھیلائیں گے، رکاوٹ بننے والوں کو یہاں سے بھگائیں گے۔ آخر دعوانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔